اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حرم شریف کے 40 لاکھ کبوتر اور ان کے انتہائی دلکش انداز میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے گھر کے اطراف طواف کرنے والے ان کبوتروں کے حوالے سے عمرہ اور حج زائرین میں کئی قصے اور کہانیاں رائج۔ صدیوں سے زائرین اور حرم کے کبوتروں کے درمیان ایک خوبصورت اور مقدس رشتہ قائم ہے۔ یہ کبوتر بیت اللہ شریف کے اطراف چکر لگاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً زائرین کے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں اور اپنی انسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ الشرق الاوسط کے مطابق ان کبوتروں کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ہر وقت مسجد حرام اور کعبہ شریف کے گرد منڈلانے والے یہ کبوتر کبھی بھی حرم شریف کے اندر بیٹ نہیں کرتے۔ یہ کبوتر ڈال کی شکل میں جب ایک عمارت یا دوسری عمارت یا صحن حرم میں اترتے ہیں تو یہ منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ زائرین بھی کبوتروں کو دانہ ڈال کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حرم کعبہ کے کبوتر منفرد رنگ رکھتے ہیں۔ سرمئی مائل نیلے رنگ کے پر اور گردن کے پاس سبز حلقہ انتہائی خوبصورت لگتا ہے۔ ان کبوتروں کے ساتھ خاص معاملہ کیا جاتا ہے۔ احرام پوش ہوں یا سادہ لباس، زائر مقامی شہری ہوں یا غیر ملکی، ان کبوتروں کے شکار یا انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کبوتروں کو اپنے ٹھکانے سے بھگانے کے لیے ان کے انڈے توڑنے کی اجازت ہے، اور یہ شرعاً ممنوع ہے۔ ان کے شکار یا قتل کرنے کی صورت میں فدیہ یا دم واجب آتا ہے۔ مکہ کی تاریخ اور سیرت طیبہ کے اسکالر سمیر احمد برکہ نے ان کی نسب کے حوالے سے بتایا کہ حرم کے کبوتروں کی نسل غار ثور کے دھانے پر گھونسلہ بنانے والے کبوتروں میں سے ہے۔ سمیر احمد برکہ نے بتایا کہ تاریخی دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ ہوتا سیر کا ایک زرعی فارم حرم مکی کے کبوتروں کی نگہداشت اور افزائش کے لیے وقف ہے۔ مکہ کے ایک شہری حرم کے کبوتروں کے لیے ایک عمارت وقف کیے ہوئے ہے، اس کی آمدنی سے ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی 5 دنوں میں کبوتروں کے جھنڈ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں کہ یہ ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکی کے کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے پنجوں میں پتھر اور کنکر تھام رکھے تھے تاکہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ ابراہہ الاشرم کو باز رکھا جائے۔ اس حوالے سے ایک تیسری روایت میں مشہور طوفان نوح کا قصہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس پرندے کو زمین اور اس کی خشکی کو دریافت کرنے کے واسطے استعمال کیا تھا۔ اس طرح یہ پرندہ دنیا بھر میں امن کا عنوان بن گیا۔ یہ کبوتر دور رسالت سے حرم کعبہ میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک قریشی لڑکے نے حرم کا کبوتر مار دیا تھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک بکری بطور فدیہ دے، اس لیے حرم کے کبوتر لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ مکہ کے کبوتروں میں کچھ خاص باتیں ہیں۔ حرم کا کبوتر غیر کبوتروں کے ساتھ میل نہیں کھاتا، خواہ اسے کتنے ہی دنوں قفس میں بند رکھا جائے، یعنی پنجرے میں بند رکھا جائے۔ حرم کا کبوتر دوسرے کبوتروں کے ساتھ دانہ چگنے میں شریک ہو جاتا ہے، مگر دوسرے کبوتر حرم کے کبوتروں کے کھانے یا دانے میں شرکت نہیں کرتے۔ حرم کے کبوتر پالتو کبوتروں سے زیادہ قوی، زیادہ پرواز کرنے والے، تیز نظر اور زیادہ حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ دانے کے لیے دوسرے کبوتروں سے خوب لڑتے ہیں۔ جب کوئی حرم میں دانہ ڈالتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کبوتر ایک دم ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر ان میں کوئی بھی غیر جنس کا کبوتر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ کسی خاص وقت پر دانہ ڈالنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ حرم کے کبوتر وہاں ٹھیک وقت پر آ موجود ہوتے ہیں۔ حرم کا کبوتر کبھی اپنا گھونسلہ ورث نہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جس سے حرم شریف کے کبوتروں کو یہاں سے نقل مکانی پر مجبور کیا جا سکے۔ جب سعودیوں نے حرم شریف کا انتظام سنبھالا تو حرم نبوی کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا
کہ حرم نبوی میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے اور اس طرح کبوتر دانہ کی تلاش کے لیے دوسری جگہ پر منتقل ہو جائیں گے اور حرم شریف صاف رہ سکے گا۔ اس حکم پر عمل کیا گیا۔ کئی دن گزر گئے، دانہ تو نہیں ڈالا، بھوک سے تو مر رہے ہیں مگر آستانِ محبوب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اہل مکہ نے اس کو محبت بھرے منظر کو دیکھا تو دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی۔ لوگوں نے حکومت کو تار دیے، اصرار کیا، پھر حسب سابق دانہ ڈالنا شروع ہو۔ علامہ علی بن برہان الدین فرماتے ہیں، یہ کبوتر اس جوڑے کی نسل سے ہیں جنہوں نے غار ثور پر گھونسلہ بنایا اور انڈے دیے۔ محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خدمت ایسی پسند آئی کہ ان کی نسل کو بھی اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ سعودی عرب کے پیشہ ور فوٹوگرافر بدر العتیبی نے مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے باہر کبوتروں کے مختلف مناظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا۔ مکہ مکرمہ کی ام القریٰ یونیورسٹی میں قانون کے طالب علم بدر العتیبی نے بتایا کہ حرم مکی کے باہر موجود کبوتر مختلف ناموں، رنگوں اور نسلوں کے ہیں۔ تاریخ اور دستاویزی کتابوں میں بھی کبوتروں کی اقسام کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض کی گردن گہرے نیلے رنگ کی ہوتی ہے، ان کے پروں کے کنارے اور دم سیاہ ہوتی ہے، جبکہ ان کا باقی حصہ سفیدی مائل نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ انواع و اقسام کے کبوتر مکہ مکرمہ بالخصوص مسجد حرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اطراف میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ العتیبی نے مزید بتایا کہ انہوں نے حرم مکی میں کبوتروں کی ایک خوبصورت فوٹوگرافی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی شیئر کی تاکہ یہاں کے کبوتروں کا دلکش انداز دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ان کبوتروں کا ذکر عربی شعر و ادب میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے